اللہ تبارک و تعالی اس مہینے میں بندے کو صبر کی ٹریننگ دیتے ہیں. کس طرح کہ کھانے کو دل چاہ رہا ہے نہیں کھاتا، پینے کو دل چاہ رہا ہے نہیں پیتا، تو یہ صبر ہے. گرمی لگی ہوئی ہے، پیاس لگی ہوئی ہے، گھر میں پانی موجود ہے، ٹھنڈا موجود ہے، دل چاہ رہا ہے، لیکن آدمی اپنے آپ کو روکے ہوئے ہے. کس کے لیے؟ اللہ جل جلالہ کے حکم کی وجہ سے. تو صبر کی ٹریننگ کا معنی. اور مجھے یاد پڑتا ہے کہ ایک رمضان میں نے اس کے شہر صبر ہونے پر ہی ایک کافی تفصیل کے ساتھ بیانات کیے تھے کہ یہ ہمیں تربیت دی جا رہی ہے اس بات کی کہ جس طرح تم کھانے پینے سے اللہ کے حکم کی وجہ سے رک رہے ہو، اسی طرح جب گناہ کی خواہش پیدا ہو، گناہ کا داعیہ پیدا ہو، تو اسی طرح اپنے آپ کو روکو جیسے کہ تم روزے کے وقت میں اپنے آپ کو کھانے پینے سے روک رہے تھے. یہ صبر کی تربیت اللہ تبارک و تعالیٰ دے رہے ہیں. دوسری بات جو فرمائی تھی وہ یہ تھی کہ یہ شہر المواسات ہے، یعنی یہ ایک دوسرے کی ہمدردی کا مہینہ ہے. مسلمانوں کو چاہیے کہ اس مہینے کے اندر ہمدردی کا معاملہ کریں، نرمی کا معاملہ کریں، تحمل کا معاملہ کریں، سختی نہ کریں، کسی سے لڑیں جھگڑیں نہیں. یہ ساری باتیں مواسات کے اندر آتی ہے. آپ نے یہاں تک فرما دیا کہ اگر کوئی شخص تم سے جھگڑنا بھی چاہے اور کوئی بد کلامی بھی کرنا چاہے تم سے، تو کہہ دو کہ بھائی معاف کرنا، میرا روزہ ہے، میں تمہارے اس کام کا جواب دے نہیں سکتا، تمہاری اس بات کا جواب نہیں دے سکتا. تو مواسات کا مہینہ ہے، تحمل کا مہینہ ہے، بردباری کا مہینہ ہے، لڑائی جھگڑے سے بچنے کا مہینہ ہے. روزہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزے دار کے منہ میں جو بو پیدا ہوتی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں مشک سے بھی زیادہ بہتر ہے، پسندیدہ ہے. اور یہ بھی بیان فرمایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے کے اندر ہر عبادت کا اجر بہت زیادہ بڑھا دیتے ہیں. فرض نماز پڑھو تو 70 گنا ثواب ملتا ہے، نفل ادا کرو تو فرض کے برابر ثواب ملتا ہے. یہ ساری یہ ترغیب اس بات کی دی جا رہی ہے کہ مہینے کو زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع اور اس کی عبادت میں خرچ کرو.